امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک رسپانس ہے غالب کمال صاحب کے لیے. غالب کمال کو جو لوگ نہیں جانتے میں ان کو بتاتا چلوں. غالب کمال ایک پاکستانی ملحد ہیں, ایکس کرسچن ہیں ایز پر ہز اون ویڈیوز. اور غالب کمال صاحب کی جو خوبی ہے وہ ہے کہ ان کو تاریخ پر, خاص طور سے اسلامی تاریخ پر بہت عبور حاصل ہے ود ریفرنسز. یہ یہاں پہ میں مینشن کرتا چلوں کہ غالب کمال کوئی بات وداؤٹ ریفرنس کے نہیں کرتے. تو وہ لوگ جو کہ غالب کمال کو بلا وجہ میں جا کے وہ کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ ورڈ یوز کروں, انگلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ مت کریں. غالب کمال صاحب کو میں نے تھوڑا سا سنا. غالب کمال صاحب کو میں پسند بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا ایک اعتراض تھا. مجھے امید ہے غالب کمال صاحب کھلے دماغ کے ساتھ, کھلے ذہن کے ساتھ میری اس بات کو سنیں گے اور مائنڈ نہیں کریں گے. غالب صاحب جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک جو ہے پاکستانی ملحد ہیں, اور انہوں نے اپنا موضوع سخن بنایا الحاد کے ساتھ ساتھ اسلام کی ہسٹری کو. انہوں نے کرسچینٹی کی ہسٹری کو نہیں پکڑا, انہوں نے اسلام کی ہسٹری کو پکڑا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مسلمان کتنے شدت پسند ہیں. مسلمان مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں, مسلمان توجہ زیادہ دیتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہے, کوئی بھی ایسا ریلیجن نہیں ہے جو کہ اسلام سے زیادہ شدت پسند ہو. اس لیے مجھے لگتا ہے انہیں پتا تھا کہ یہاں سے رسپانس بڑا تگڑا آنا ہے, تو انہوں نے اس کو بھی ٹچ کیا اور بہت خوبصورتی سے ٹچ کیا. یہ بات تو میں ان کا یوں کہہ لیں فین ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کو جتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا, شاید لوگوں یعنی مسلمان اگر پڑھ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ یا تو وہ ملحد ہو جائیں گے, ان کے پیروکار ہو جائیں گے, اور اگر پیروکار نہیں بنیں گے تو کم سے کم ان کے دماغ کی کھڑکیاں ضرور کھل جائیں گی. اب بات یہ آتی ہے کہ میں ان کی کس بات کو رسپانس کرنا چاہتا ہوں. مجھے غالب صاحب کو اسلام سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہی نوز اسلام مچ بیٹر دین آئی ڈو. مجھے غالب صاحب کو تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہی نوز تاریخ مچ بیٹر دین آئی ڈو. اور میرا یہ کہنا ہوتا ہے ہمیشہ کہ اللہ کو تو میں ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا, تو اس لیے میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا. تو جو چیز میرے بس کی بات نہیں ہے وہ میں بلا وجہ اس میں پنگا نہیں لیتا. غالب صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں ایکچولی بیان کیا تھا واقعہ کربلا کو. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے ایک ویڈیو بنائی. جب محرم الحرام کا آغاز ہوا تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یعنی بڑا کمپیریزن کیا انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اور امام علی مقام علیہ السلام کا, اور انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ مظلوم ہے, حسین مظلوم نہیں ہے. غالب صاحب کی یہ بات جو ہے مجھے پرسنلی کیونکہ تھوڑا سا دکھ ہوا. مجھے غصہ نہیں آیا غالب صاحب, لیکن مجھے دکھ ہوا. اب دکھ کیوں ہوا میں آپ کو تھوڑا سا وہ ایکسپلین کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے. امام حسین علیہ السلام کو اگر آپ اسلام سے نکال دیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ شاید اسلام ہی نہیں رہتا. غالب صاحب کی نارملی جو تاریخ وہ بیان کرتے ہیں ان کے ریفرنسز بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر اس مکتبہ فکر سے ہوتے ہیں جس مکتبہ فکر کے نمائندے توصیف الرحمان اور ذاکر نائک ہیں. غالب صاحب کا کہنا ہے کہ کیونکہ شیعہ مائنورٹی میں ہیں اس لیے ان کو ان کی باتیں تو دیکھنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, شیعہ بالکل مائنورٹی میں ظاہری طور پر ہیں. اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں تو 100% پاپولیشن میں سے تقریباً 4 سے 5% آپ کے نان مسلمز ہیں. ابھی ان میں ایتھیسٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہے, نان مسلم ہیں جن میں ڈیفرنٹ مختلف قسم کی باتیں آ جاتی ہیں, اور یہ بھی فگر کوئی اتنا صحیح نہیں ہے, لیکن چلیں منیمم جو ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہ 4% نظر آتا ہے, ہم 4% ان کو لے لیتے ہیں, باقی رہ جاتے ہیں 96%. سرکاری اعداد و شمار آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ کتنے لوگ شیعہ ہیں, کتنے لوگ سنی ہیں, کتنے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اینڈ سو آن ہیں. اس لیے سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ 96% ہے, لیکن غیر سرکاری اعداد و شمار آپ کو بتاتے ہیں somewhere between 20 to 30% شیعہ. ہم منیمم لیتے ہیں جناب 20%. ٹھیک ہے, میں اس وقت پولز کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ پول تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس محلے میں گئے, کس علاقے میں گئے, لیکن 20% اپروکسیمیٹلی غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 20% شیعہ موجود ہیں. باقی رہ گئے جناب 76%, 76% رہ گئے.
76% جو ہیں وہ ہے سنی اسلام. جناب اب سنی اسلام کو دیکھتے ہیں. اب اس 76% کا ہم تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں آپریشن کرتے ہیں. 76% میں سے اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت کے 4 مین امام ہیں. جناب امام ابو حنیفہ یعنی جن کو حنفی کہتے ہیں, اس کے بعد مالکی ہیں, شافعی ہیں اور حنبلی ہیں. یہ 4 امام ہو گئے. زیادہ تعداد پاکستان میں جو موجود ہے وہ دیوبندی حضرات کی ہے. اب دیوبندی حضرات کو آپ یوں کہہ لیں چلیں سارے اہل سنت ہی ہم کہہ لیتے ہیں دیوبندی حضرات ہیں, ٹھیک ہے نا. ان میں آ جاتے ہیں آپ کے وہابی ہیں, بریلوی ہیں, سلفی ہیں, اہل حدیث ہیں, دیوبندی ہیں, اور ایون کہ دیوبندی اور بریلوی بائی دا وے دے بوتھ آر دیوبندیز, لیکن ان کے سیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر مزید ہم صوفیز بھی ڈال لیتے ہیں اور بے تحاشا. لیکن یہ 5-6 جو ہے نا یہ میجر سیکٹس بنتے ہیں, اور اگر ان کو ہم مزید ڈسٹریبیوٹ کریں تو مزید ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے. اور مزے کی چیز یہ ہے یہ تمام ایک دوسرے سے نہ صرف اختلاف کرتے ہیں جس طرح شیعہ اور سنی کا میجر اختلاف ہے, یہ تمام ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں. اگر اس صورتحال کو غالب صاحب ہم دیکھیں نا تو ان تمام کو تقریباً آپ ایکول بھی ڈسٹریبیوٹ کریں تو ان میں سے ہر فرقے کی تعداد 12 سے 13% بنتی ہے. تو اب دیکھنے اور سننے والے اس بات کو خود دیکھ لیں کہ مائنورٹی میں کون ہے. مائنورٹی میں شیعہ ہیں یا باقی چھوٹے سیکٹس ہیں. چلیے اب ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں. یعنی اب اس میں شیعوں کو بھی آپ کر سکتے ہیں ڈسٹریبیوٹ, لیکن جو اثنا عشری شیعہ ہیں جو مینلی پاکستان میں وہ اثنا عشری شیعہ ہیں, اور جو اسماعیلیز ہیں ان کی تعداد 2%. اگر آپ اس میں سے 2% نکال بھی دیں تو پھر بھی اثنا عشری شیعہ تقریباً 16 سے 18% بنتے ہیں. اچھا اب ہم نے آپ کو یہ چیز بتائی جناب کہ ایک تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا مائنورٹی ہیں شیعہ, تو یہ آرگیومنٹ میرا خیال سے آپ کا بیس لیس ہے. اس کو تھوڑا سا فیکچولی انکریکٹ ہے, میرا اپنا خیال ہے. میں معذرت چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے, ملحدین سے, اور اپنے تمام دوستوں سے, شیعہ سنی ہر قسم کے مسلمان سے, اگر انہیں میرا کوئی فیکٹ غلط لگتا ہے. اب آتے ہیں جناب غالب صاحب کے پاس. غالب صاحب کا کہنا ہے, انہوں نے اپنی ویڈیو میں فرمایا کہ حسین کو جو شہادت ملی, یا انہوں نے تو خیر بعض الفاظ ڈفرینٹ استعمال کیے تھے, انہوں نے کہا حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے نانا کی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئے. ٹھیک ہے, چلیں آپ جو تاریخ بیان کر رہے ہیں جناب اگر میں اس کو دیکھوں تو آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن وہ تاریخ بہت, میں نے آپ سے عرض کیا, چھوٹے سیگمنٹ کو پریزنٹ کرتی ہے, وہ اہل سنت کو پریزنٹ بھی نہیں کرتی ایون کے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو ہم کہتے ہیں پاکستان میں میجر ایون سنی ہے وہ بریلوی ہیں, تو بریلوی اس تاریخ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا دوسری چیز جناب علی یہ ہو گیا کہ اگر ہم فار ایگزامپل, اب میں آپ سے یہ توقع رکھتے ہوئے, حسن ظن رکھتے ہوئے کہ آپ میری بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے, تاریخ بڑی بے رحم ہے. میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں. اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو ہم علمی بحث تاریخ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں. میں بھی چیزوں کو پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کروں گا, آپ بھی تلاش کیجیے, آپ بھی دیکھیے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو آپ میرے چینل پہ آ جائیں, میں چاہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے میں آپ کے چینل پہ آ جاؤں گا, ہم بات کر سکتے ہیں. میں بھاگ نہیں رہا, میں کچھ نہیں کر رہا. اچھا تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب اگر میں آپ سے چند سوالات کروں, آپ نے کہا رسول اللہ جو ہیں ہی واز پاور ہنگری فار ایگزامپل, اگر میں آپ لوگوں کے خیالات کو دیکھتے ہوئے کچھ باتیں کروں, میں معذرت چاہوں گا اگین جن کی دل آزاری ہو رہی ہے وہ یہاں پہ ویڈیو کو بند کر دیں, جن کے دماغوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں جناب کہ نعوذ باللہ رسول اللہ سیکس ہنگری تھے, وہ بچی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا, عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے, اس کے بعد لوگوں کو قتل کرنے کے شوقین تھے, مار دیتے تھے, دھاڑ دیتے تھے. آپ اپنے اطراف میں دیکھیں, آپ کوئی ایک ایسا شخص بتائیں جس کے اندر یہ تمام خصوصیات موجود ہوں اور معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرے. چھوٹی سی بات ہے. اور اگر معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے غالب بھائی تو یا غالب صاحب, تو مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیا مخاطب کروں, آپ کو کیا پسند آئے گا, تو میں آپ سے اگین غالب صاحب ہی کہتا ہوں پھر آپ کو. تو غالب صاحب اگر آپ یہ دیکھیں کہ بنو امیہ جو کہ آپ کی نظر میں ایک انتہائی پڑھے لکھے سیولائزڈ لوگ تھے, اور بنو ہاشم تو جاہل تھے, لیکن میرا خیال مختلف ہے. میرے خیال سے بنو امیہ انتہائی گھٹیا, ذلیل, بے غیرت لوگ تھے, اور بنو ہاشم واز بیٹر پیپل. اگین اٹس مائی پرسپیکٹو. اچھا اس کے اندر وہ رسول اللہ کے شدید دشمن تھے, اور ان کی بڑی عرصے حکومت رہی. انہیں شوگر کوٹیڈ ادھر سے ادھر گھما کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اہل سنت کی ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے بدھ کو جمعے کی نماز پڑھا دی. اس نے کہا میں جمعے کو اویلیبل نہیں ہوں گا, اور بدھ کو نماز پڑھ لیتے ہیں.
اب ایسی صورتحال میں آپ مجھے یہ بتائیں، جو شخص اتنا کچھ کر سکتا ہے، وہ رسول اللہ کی اگر اس نے کریکٹر اسیسینیشن کھل کے کروا سکتا ہوتا یا پروو کر سکتا ہوتا تو وہ کروا دیتا، اس نے نہیں کی. ٹھیک ہے، اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا میجر ریزن جناب عالی مقام یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کو پروو نہیں کر سکتے تھے اس ٹائم پہ، ورنہ وہ کرواتے. اب آپ کہیں گے ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں چھپا چھپو کے ادھر سے ادھر کی کہانیاں ڈال کے لکھا ہوا ہے، ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوا. اور وہ اسی لیے ڈائریکٹ نہیں لکھا ہوا کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ لکھنے کی کوشش کرتا تو مسئلہ خراب ہو جاتا. وہ اس نے اپنی حکومت بچانی تھی. اچھا، اور آپ خود بتائیں کہ اتنے ان جو کہہ لیں عادتوں کا عادی شخص جو ہوتا ہے، اس کو 5-6 لوگ تو شاید پھر بھی ایکسیپٹ کر لیں، ایک بڑا چنک ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ گھٹیا سے گھٹیا معاشرے میں چلے جائیں وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو تھوڑا سا اس سلسلے میں میرا خیال سے آپ کو ریوزٹ کرنا میں آپ سے گزارش کروں گا، تھوڑا سا پڑھیے، تھوڑا سا دیکھیے، دوسروں کے پرسپیکٹو کو بھی دیکھیے، پھر اس کو بیان کریں. اب آپ نے کہا کہ حسین جو ہیں وہ اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتے تھے جو ان کے باپ نے حاصل کرنے کی کوشش میں جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، نعوذ باللہ، یا ان کو شہید کیا گیا، یا پھر ان کے بھائی نے وہ طاقت بیچ دی. جناب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر عرض کرتا چلوں، اور پلس آپ نے کہا کہ تاریخ جو ہے وہ بیان کس نے کی، بیان کرنے والا تو کوئی تھا ہی نہیں، بچا ہی نہیں، اینڈ آل دیٹ. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. امام علی علیہ السلام جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ مختلف جگہوں پہ رسول پہلے سے بتا چکے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا. اب آپ کہیں گے یہ تو بات ہے ہی نہیں، لیکن یہ بات تمام کتابوں میں موجود ہے. مباہلے کی حدیث پڑھیے، غدیر کی حدیث پڑھیے، ان میں یہ چیزیں موجود ہیں. رسول پہلے سے بتا گئے، چلو مولا علی کو نہیں دیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے جنگ و جدل نہیں کیا. پہلی چیز، کوئی لشکر کشی نہیں کی، کچھ نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد وہ صرف ان موقعوں پہ خلفاء کو جو ہے وہ صرف مشورہ دیا، ورنہ کنویں کھود کے اپنی زندگی کا انہوں نے گزارا کیا اور باغوں میں کام کر کے گزارا کیا. If he was power hungry, he can go and become an advisor or minister or something like that. انہوں نے ایسا نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے جو ہے جب چوتھے خلیفہ کی باری آئی تو لوگوں نے ان کو زبردستی بنایا، اور انہوں نے جو اس ٹائم پہ گورنمنٹ دی، وہ گورنمنٹ انہوں نے دی عام کسان کو، عام ہاری کو، عام مزدور کو، ایون کہ کچھ جگہوں کی حکومتیں انہوں نے نان مسلمز کو بھی دیں. آپ ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھیے گا. اچھا، اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. امام حسن کو لوگوں نے کہا جی آپ لیڈ کریں، انہوں نے لیڈ کیا، لیکن جنگ و جدل جب شروع ہوا تو انہوں نے کہا بھائی یہ پڑی ہے حکومت، یو ٹیک کیئر آف اٹ. اور جس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں نا جناب، وہ عیاشی کی زندگی گزارتا ہے. آپ ان کی شادیاں جتنی مرضی عباسی خلفاء کی تاریخ اٹھا کے کروا دیں، لیکن ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا جس نے جودہ بنت اشس جیسی ملونہ اور بانج عورت کو، کیونکہ جودہ بنت اشس کا ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس کو طلاق نہیں دی تو وہ کسی اور کو کیا طلاق دیں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ یعنی یہ جو بات ہے نا طلاقوں والی، یہ تو یہاں ایک انتہائی بھونڈا اور فضول قسم کا فیکٹ ہے. اچھا، اس کے بعد دنیا میں کون سا اقتدار کا ایسا بھوکا شخص ہے غالب صاحب جو بچوں، عورتوں اور اس طرح کے لوگوں کو لے کے چلا جاتا ہے جنگ لڑنے کے لیے؟ صرف 100 لوگوں کو لے کے جنگ لڑنے چلا جاتا ہے. پھر آپ نے کہا یہ تو کہانی بنی ہوئی تھی، اور آپ نے ابن سعد کا ذکر کیا. تو ابن سعد کی جو کتاب ہے طبقات ابن سعد، اس میں اس نے کربلا کا ذکر نہیں کیا. آپ نے یہ کہا. اچھا، پہلے بات تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابن سعد موجود کس دور میں تھا. اگر ابن سعد جو ہے وہ عباسیوں کے دور میں بھی موجود تھا، میرا خیال سے وہ 230 ہجری کی بات ہے یہ، تو میرا جہاں تک میرا عقل اور علم کام کرتا اس وقت بنو امیہ کی حکومت تھی. بنو امیہ کی حکومت میں، یا اس کے بعد اگر بنو عباس کی بھی حکومت چلے، میرے اگر فیکٹس غلط ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں علی علیہ السلام کا نام لینا جرم تھا. نام لینا جرم تھا. اور ایسی صورت میں آپ یہ سمجھتے ہیں وہ کربلا لکھے گا؟ اور اس کی کتاب کا ٹاپک امام حسن اور امام حسین تو ہے ہی نہیں، اس کی کتاب کا تو ٹاپک ہی میجر صحابی ہیں، بس صحابیوں کے بارے میں لکھو. اسے اس کے جو چاروں ایڈیشنز ہیں اس میں اس نے یہی لکھا ہوا ہے. اور میں ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں، ضیاء کے دور میں کیا کوئی بھٹو کی مظلومیت لکھ سکتا تھا؟ مظلوم تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ چھوڑ دیں وہ تو ہم علیحدہ بحث کر سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی لکھ سکتا تھا؟ نہیں لکھ سکتا تھا. تو اس دور میں بھی امام حسن، امام حسین، مولا علی کی مظلومیت نہیں لکھی جا سکتی تھی، ممکن ہی نہیں تھا. وہ لکھتا اس کا سر کاٹ دیتے.
اس نے جو لکھ دیا وہ بھی پتہ نہیں کیا لکھا ہے، میں اس کو انشاءاللہ کبھی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس کے اوپر، لیکن وہ نہیں لکھ سکتا تھا، اگر لکھا بھی ہوگا تو ختم کروا دیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نیریٹو ضرور بیان کریں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دوسرے نیریٹو کے اوپر بھی بات کریں۔ آپ صرف اگر ایک نیریٹو کو بیان کریں گے تو دوسرا نیریٹو کہ آپ نے کہا جی بچہ جو ہے وہ کون لے کر آتا تیروں کے سامنے؟ جناب دوسری طرف مسلمان تھے، آپ کو پتہ ہے عمر ابن سعد کون تھا؟ عمر ابن سعد وہ شخص تھا جو کہ دوسرا لشکر لیڈ کر رہا تھا، اور وہ امام حسین کے ساتھ بچپن میں کھیلتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا۔ امام حسین اپنا بچہ اپنے ہاتھ پر اس لیے لے کر آئے تھے کہ اے عمر ابن سعد تو میرے ساتھ بچپن میں کھیلا ہوا ہے، یہ میرا بچہ ہے، 6 مہینے کا ہے، پیاسا ہے، خدا را اس کو چند قطرے پانی دے دے۔ وہ یہ مانگنے آئے تھے جس کے جواب میں اس نے تیر مارا تھا۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے میرے بھائی، آپ تنقید کریں، ضرور کریں، لیکن اسلام میں سے حسینیت کو مت نکالیں۔ بھائی میں آپ سے یہ بڑے ہاتھ جوڑ کے بات کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ حسینیت کو نکالتے ہیں تو آپ ان ظالموں کا نیریٹو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ان ظالموں کا نیریٹو پروموٹ کر رہے ہیں جو ظالم حضرات، جو ظالم آج دنیا پہ حکومت کر کے اور آپ جیسوں کو اور مجھ جیسوں کو بات کرنے سے روکتے ہیں نا، آپ ان کا نیریٹو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ بات کیجئے، آپ اعتراض کیجئے، آپ شخصیات پہ مجھے پرسنلی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں جو مظلوم ہے اس کی مظلومیت بیان کریں۔ تو یہ میری آپ سے گزارش تھی۔ میرا مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ پروو کروں، آپ کا اپنا جو ہے خیال ہے آپ اس پر قائم رہیے، پلیز اس کو مت کریں، لیکن جو فیکٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں، ہسٹوریکل فیکٹس، ہسٹوریکل طریقے سے۔ میں اگین کہتا ہوں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے شاید آپ مجھے اس قابل بھی نہ سمجھیں، میں تیار ہوں، میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں آپ سے، میں صرف بیان کرنے کے لیے نہیں، میں آپ سے سیکھنے کے لیے تیار ہوں، اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، مسلمان حضرات اگر ابھی تک میری بات سن رہے ہیں تو میں ان سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، میرا سر تن سے جدا کیجئے یا جو مرضی ہو، آج ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا میرے بھائی اور بہنوں کہ ہم نے حرمت رسول اللہ کی حفاظت کرنی ہے یا صحابہ کی غلطیاں جو ہیں ان پہ پردے ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، صحابہ کے سے غلطیاں ہوئیں اور ہمارے اکثریت مسلمان بھائی، اسپیشلی سنی بہن بھائی جو ہیں، ان غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ باتیں رسول اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ جو آپ کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، میں اب نام کیا لوں ان کا، غالب کمال صاحب اکثر ان کے نام لیتے رہتے ہیں، جا کے ان کے پروگرام سن لیں، دیکھ لیں آپ۔ ان تمام کتابوں میں جو رسول اللہ سے باتیں منسوب کی گئی ہیں وہ صحابہ کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کی گئی ہیں۔ تو اب ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی کہ ہم نے صحابہ کو بچانا ہے یا رسول اللہ کی حرمت کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو فرسٹ آف آل آپ ان کتابوں کو دیکھیے اور ان کو سمجھیے، پڑھیے۔ جو غالب کمال یا ان جیسے دوسرے ملحدین، مسلمان ایکس مسلم ملحدین یہ بات کریں، وہ غلط نہیں کریں، ان کی باتوں کو سنیے اور خود سے فیصلہ کریں ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے، لمحہ فکری ہے، دعوت ہے۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں آتی تو آگے آپ کی اپنی مرضی، آپ جس مرضی ڈگر پہ چلتے ہیں وہ چلتے رہیے، لیکن یہ سوچنے کی چیز ہے۔ یہ وقت وہ ہے جہاں پہ ہر چیز عیاں ہے، ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے، نہ میں آپ سے کچھ چھپا سکتا ہوں، نہ آپ مجھ سے کچھ چھپا سکتے ہیں۔ ہم پردہ ڈال لیں گے لیکن لوگ بیان کرتے رہیں گے۔ تو اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے، کوئی غلط بات کی ہے تو برائے مہربانی کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے، مجھے بتائیے، میری تربیت کیجیے۔ اور اگر آپ سمجھیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ، آپ میں سے کوئی بھی صاحب، اٹس ناٹ اباؤٹ غالب کمال اونلی، آپ میں سے کوئی بھی صاحب سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط بات کی ہے تو میں آپ کے ساتھ آن لائن لائیو جانے کے لیے تیار ہوں، دنیا کے سامنے بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی بات کر سکتے ہیں، جیسے آپ بہتر سمجھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔